کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان۔ حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، درود و سلام اس عظیم ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کے دکھ، رنج، غم، الم، مصیبت، پریشانی اور ہر قسم کی تکالیف سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ذہنی، جسمانی اور قلبی سکون و اطمینان نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سب نے اپنی حق رائے دہی استعمال کرنا ہے اور اسی سلسلے میں یہاں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں اس وقت اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اس بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ آزاد امیدوار بھی اس الیکشن کا حصہ ہیں۔ ڈیجیٹل نیوز سے میں ہوں سید سلیم اللہ اور اس پروگرام میں آگے چلتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم اسی سلسلے میں پروگرام عوامی نمائندے، ڈیجیٹل نیوز کا پروگرام عوامی نمائندے کے سلسلے میں آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے UC 6 کے اورنگی ٹاؤن سے نمائندے ہیں۔ یہاں شاہ جی خان صاحب بحیثیت چیئرمین امیدوار آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آئیے ہم تعارف بھی کراتے ہیں آپ کا اور ماشاءاللہ آپ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈیجیٹل نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ سر یہ آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے مختلف سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کا حصہ ہیں اس بلدیاتی الیکشن میں، تو آپ نے کیوں اس PTI کا ہی انتخاب آپ نے کیوں کیا الیکشن لڑنے کا؟ جی، پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی تقریباً سلیم اللہ بھائی کوئی 12-13 سال پرانی۔ اچھا، وجہ میں آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس پیارے ملک پاکستان میں، ٹھیک ہے، جو کہ لاکھوں قربانی دینے کے بعد جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کو ایک ملک دیا جس کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان سے جو خان کی محبت ہے یا پاکستانیوں سے، وہ کسی پاکستانی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ ایک نیشنل اور انٹرنیشنل ہیرو ہیں۔ ان کی سوچ، ان کے ویژن کے مطابق میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تاکہ میں خان کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے جس طریقے سے ان کے دل میں ایک غریب پاکستانی کا درد ہے، اس درد کو محسوس کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم اپنے ملک اور ملک کی عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکیں، اس لیے میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور آج الحمدللہ میں پاکستان تحریک انصاف اورنگی ٹاؤن UC 6 سے چیئرمین کے لیے منتخب کینڈیڈیٹ ہیں آپ جی۔ بہت زبردست آپ نے تفصیلی جواب دیا ہے اور شاہ جی آپ کے اس جواب سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اسی نسبت سے کہ ایک جھنڈے کے تلے جس روز ملت آئے گی، ایک جھنڈے کے تلے جس روز ملت آئے گی، ساری دنیا خود بخود اس کے آگے جھک جائے گی۔ تو جس طرح سے آپ نے وطن پرستی کی بات کی، وطن سے محبت، حب الوطنی کی آپ نے بات کی ہے، تو یقیناً یہی ہے کہ ہمیں سیاسی حوالوں سے جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں الیکشنز تو بالکل ہر جماعت اپنے پینل سے لڑتی ہے، لیکن ہمیں جو ملکی مفاد ہے اس کو ہمیں ترجیحاً رکھنا چاہیے اور وطن سے محبت اور ایک حب الوطنی کا اظہار ہمیں کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر وطن کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے دیکھیں سماجی ادارے بھی ہیں، آپ نے سوالات کے بہت ہی مدلل اور تفصیلی جوابات آپ نے دیے۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
میں یہ چاہوں گا کہ کیا آپ کو ادراک ہے اس حوالے سے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ جس حلقے سے مقامی حکومتوں کے نظام کے حوالے سے جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں شہر کراچی میں، اس حوالے سے UC6 اور امیر ٹاؤن یہاں سے آپ چیئرمین کے امیدوار ہیں، تو آپ کے علاقے کے کون کون سے ایسے خاص مسائل ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر اس کو حل کیا جانا چاہیے؟ سلیم اللہ بھائی، میں تیسری مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے پانی کا، اس لیے کہ یہاں پہ بہت ہی غریب لوگ رہتے ہیں، 3,500 روپئے کے پانی کا استعمال گھر میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سڑکیں کھنڈرات ہیں، سڑکوں کا سیوریج کا نظام ایسا ہے کہ ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی کوئی نماز پڑھنے نہیں جا سک رہا تھا۔ اسکول ایسے ہیں کہ جن میں جانور باندھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے کیا پڑھیں گے، ٹیچرز غائب ہیں۔ گوشت اسکول کہہ لیں آپ؟ جی، صحت کا نظام ایسا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہمیں پڑ جائے تو پہلے تو سڑک ایسی ہے کہ ہمیں وہ سفر طے کرنے نہیں دے گی، اور اگر ہم اسپتال پہنچتے ہیں تو ہم سے اسپتال آدھے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ۔ یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جس پہ انشاءاللہ میرا فوکس ہے اور اس پہ انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ سر بالکل، بہت صحیح، زبردست آپ نے جواب دیا۔ اچھا، اسی بات سے ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ یقیناً یہ ہر کوئی جو امیدوار ہوتے ہیں وہ یقیناً عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے پھر وہ الیکشنز کی تیاری کرتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنے علاقے سے لڑیں تاکہ اگر جیت کر آئیں تو علاقے کی مسائل، اس کی تقدیر کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو سر بات یہ ہے کہ اگر آپ جیت گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس UC6 کی تقدیر بدلے گی؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح بہت سارے ادوار میں دیکھا گیا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے جیتنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ایک رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے یا دیگر اور مسائل ہیں، فنڈز کی کمی ہے، تو آپ پھر اس طرح کی باتیں تو نہیں کریں گے؟ جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے میرا اللہ کامیاب کرے گا، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا، اور مجھے اپنے رب سے 100% میرا عقیدہ ہوتا ہے۔ جیتنے کے بعد رونا وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو حرام کھاتے ہیں، فنڈ آتے ہیں اور فنڈ کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تک محنت کی ہے، ان ہاتھوں نے بیلچہ بھی چلایا، بلاک بھی بھر کے جو ہے لوگ کیے، ٹھیک ہے۔ 15 سال اس اورنگی میں نے ٹرک چلایا ہے، مجھے میرے اللہ نے جو ہے نا یامہ 80 اسکوٹر تھی، آج اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے مجھے۔ ایک فنڈ کا جو غریبوں کے پیسے ہیں، مجھے حرام نہیں کھانا۔ فنڈ آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے، اگر پہلے تو آئیں گے، ناممکن سی بات ہے کہ نہیں آئیں گے، جہاں رکاوٹ ہوگی میں اپنا حق ان کے گریبان میں انشاءاللہ اس طرح ہاتھ ڈال کے لوں گا۔ زبردست، بالکل یہ آپ نے صحیح بات کی ہے کہ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی UCs وغیرہ ہیں تو فنڈز تو یقیناً ہوتے ہیں، لیکن ابھی اس فنڈز کی ریلیز اور دیگر دوسرے معاملات کے اندر کہیں کوئی پرابلم یا کمی ہوتی ہوگی تو یقیناً پھر وہاں پر جو عہدیدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اور پلس جو کینڈیڈیٹس ہیں جو جیت کر آتے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ UCs کے مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سر جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاقے کے UC6 اور بھی ٹاؤن سے آپ یہاں امیدوار ہیں، تو یہاں کے عوام جو ہیں وہ آپ کو کس حد تک چاہتے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی رزلٹ آئی؟ جی، میں انشاءاللہ پھر میرا جواب یہی ہے کہ میرا اللہ رب العزت میں 100% میرا عقیدہ اور ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ محنت ہماری ایسی ہے، یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو لڑکے ہیں اور جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، یہ ہم مل کے تقریباً اگر ظہر سے شروع ہوتے ہیں تو رات کے ہمیں 1 2 3 بج جاتے ہیں، اور شاید بہت کم اس وارڈ کے اندر کوئی دروازہ ایسا ہوگا جو ہم ڈور ٹو ڈور نہیں گئے، ہر دکاندار کے پاس گئے، ہر چاپڑی ٹھیلے والے کے پاس گئے، ہر گھر میں ہم نے اپنا موقف ہے۔ پانی ہمارا اپنا پانی ہم پہ بیچا جا رہا ہے 3000 روپے فی ٹینکر۔ وہ لوگ
کہ جو کہتے ہیں کہ یار ہم یہاں کے جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے پھر شاہ جی آپ نے ابھی جس طرح سے بتایا یقیناً یہ ہے کہ جو میری نالج کے مطابق ہے اس وقت ابھی کوئی 3500 کے قریب یہ پانی کا ٹینکر جا رہا ہے، جبکہ بارشیں بے انتہا ہوئی ہیں، پورا شہر کراچی جو ہے وہ ایک سمندر کا منظر پیش کر رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں اب ڈیم بھی جو ہے جو ہمارے علم کے مطابق ہے کہ وہ لبالب ہو چکا ہے. تو اب یہ کہ جو اورنگی ہے یہاں اور کراچی کے ایک بہت بڑے حصے کو ہب ڈیم سے پانی سپلائی ہوتا ہے، پینے کا جو صاف پانی ہے جو نلکوں کے ذریعے آتا ہے. تو ابھی یہ پچھلے دنوں یہ سنا گیا کہ جی یہ اوور فلو ہونے کے قریب ہے اور یہ اوور فلو ہو چکا. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو جو اس کا اسپل ہے اس کو اسپل گیٹ کو اوپن کر کے پانی کو ضائع کر دیا. تو کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہوتا کہ اسے نلکوں کے ذریعے عوام تک اسے دے دیا جاتا، سپلائی کر دیا جاتا، اور عوام جو پانی کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے اس کے حل ہونے بھی کچھ عوام کو مدد ملتی بنسبت اس کے کہ اس کو ضائع کر دیا گیا؟ سلیم اللہ بھائی آپ مجھے تھوڑا موقع دیں گے جواب دینے کا تو میں شاید تفصیل سے بالکل آپ تفصیل سے جواب دیجیے. دیکھیں بات یہ سلیم اللہ بھائی کہ آپ نے صحیح کہا کہ جو بارش ہوئی نا تو ڈیم ایسی طرح کی خبریں بھی آئیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی سائڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور جو ہے شہر کراچی کے لوگ اس سے متاثر ہوں. یہاں جو صوبائی گورنمنٹ ہے پچھلے 40 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی جسے کہتے ہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مختلف پارٹیوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کیا. کسی نے تعصب کا کارڈ کھیلا، کسی نے قومیت کا، کسی نے لسانیت کا نعرہ لگایا. 40 سال سے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی یہ لوگ پامالی کر رہے ہیں. یہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ 3 کے 4 یہاں سے 10 منٹ آپ آگے جائیں نادرن بائی پاس سے، اس نادرن بائی پاس پہ یہ منصوبے ہیں جس پہ اربوں خربوں روپے میرے اور آپ کے اور ان پاکستانیوں کے لگے. ٹھیک ہے، اتنا پانی ہے کہ اورنگی ٹاؤن بلدیہ تو چھوڑے پوری کراچی کو پانی نل کا کھولیں اور آپ کے گھر میں جو ہے نا پانی ہو. لیکن یہ چور ہیں، چور سمجھتے ہیں. K4 کی جو اسکیم ہے وہ بھی قابل عمل اب تک نہیں ہو سکا. جی یہ چور ہے. یہ وہ پانی جو ہمیں نل میں اپنے گھر میں ملنا چاہیے 3-3.5 روپے کا ٹینکر ہم جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ خرید کے پی رہے ہیں. دوسری ایک بات میں بتاؤں، ایک جو کراچی کے اندر ایک تو جو ہمارے جو اپنا سندھ والے یہ سندھ کا کھاٹ کھیلتے ہیں قومیت کا، اس طرح MQM پہلے کیا تھا اب ان کے نام کے ساتھ آ گیا MQM پاکستان. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا یہ کہ ہزاروں لاکھوں پاکستانی اس بات کو سنیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے. تو پڑھے لکھے مہاجر، اردو بولنے والے پڑھے لکھے مہاجر بہاری باشعور اور مقصد یہ ہے کہ محبان اپنا کیا کہتے ہیں بانیان پاکستان کی اولاد اور محب وطن پاکستانی، یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے سال بھی MQM کبھی بھی مینڈیٹ سے جیت کے نہیں گئے. جس طرح پیپلز پارٹی والوں نے دھاندلی کی اس طرح MQM جو ہمارے لیڈر ہیں اور آج پاکستان کے ہر عوام کے دل اور دماغ پہ جو ہے نا وہ شہزادہ راج کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ آزاد کرتا ہے ہر قسم کی غلامی سے، ہر قسم کے ڈر اور خوف سے. ہم بحیثیت مسلمان اپنے دل میں صرف ایک اللہ کا خوف رکھیں گے. ہم نے کسی سے کیا خوف کرنا. تو میں خاص کر اپنے مہاجر بہاری اردو بولنے والا جو طبقہ ہے جو کہ پڑھا لکھا وہ لوگ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ شاجی بھائی مہاجر یا بہاری جو لوگ ہیں اردو بولنے والے ایل بلاک 11:30 میں رہنے والے جو میرا حلقے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت دھاندلی نہیں ہو، انشاءاللہ 100% اللہ پہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ میں جیتوں گا اپنے حلقے سے. ناظرین کرام، انڈس ڈیجیٹل نیوز کے پروگرام عوامی نمائندے، اس پروگرام میں آج ہمارے مہمان خاص تھے شاجی خان جی، شاجی خان صاحب، اور یہ اورنگی ٹاؤن UC 6 سے چیئرمین کے امیدوار ہیں PTI سے.
اور 24 جولائی یقیناً 24 جولائی ایک لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہے یہ بلدیاتی الیکشنز کا دن ہے، اور آپ تمام ہی استصواب رائے جو آپ کے رائے دہی ہے جس کا استعمال کیا جائے گا، آپ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ گھروں سے نکلیں اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا قومی فریضہ ادا کریں اور ووٹ ضرور کاسٹ کریں، گھروں سے نکلیں اور اپنے پسندیدہ امیدواروں کو آپ ووٹ دے کر انہیں کامیاب کریں، تاکہ آپ کے علاقے کے جو مسائل ہیں اس کے حل میں یہ امیدوار جو ہے وہ معاون و مددگار بن سکیں۔ کیمرہ مین نعمان حیدر کے ساتھ انڈس ڈیجیٹل نیوز سے میں ہوں سید سلیم اللہ۔